بات پھر آ گئی گھوم گھام کے. دیکھیے بھائی، مقصد حیات کے بارے میں جو آپ سماعت فرما رہے ہیں مسلسل 3-4 گھنٹوں سے، وہ کچھ اور نہیں نماز ہے. وہ کچھ اور نہیں نماز ہے. میں اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. اجازت حضرت سے دلانا پڑے گا. آپ کے کہنے اجازت ہے؟ مقصد حیات قرآن کہتا ہے کہ عبادت ہے. قرآن کہتا ہے عبادت ہوگی کیسے؟ پوجا کیسے ہوگی؟ جب بھگوان کو چینیں گے ہاں یہی بھگوان ہے. میری بات پر غور کیجئے تو دماغ میں اترے گی بات. ہم سمجھ رہے ہیں یہ رات بہت بھاری پڑ رہا ہے آپ کو، لیکن بہت مہنگا ہے، قیمتی ہے. یہ شب افضلیہ ہے، شب قدر سے کم نہیں ہے، شب معراج سے بھی کم نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ مقصد حیات عبادت ہے. عبادت تب ہوگی جب معرفت ہوگی. معرفت تب ہوگی جب یار ہوگا. کیسے چنہیں گے ہم؟ چننے کے لیے کچھ چاہیے. کیسے پہچانیں گے؟ جب یار ہوگا تو اس سے محبت ہوگی. جب محبت ہوگی تب کیا ہوگا؟ عبادت ہٹ جائے گا اور اصل میں نماز قائم ہو جائے گا. کہیے گا کیسی بات کرتے ہیں؟ سمجھنے میں دقت ہو سکتی ہے، لیکن میری بات کو فالو کیجیے، کچھ بات سمجھ میں آ جائے گی. پتا نہیں اگلے سال پھر یہ رات آئے کہ نہیں. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی گزرے جو بیچارے نہیں دیکھ سکے پھر دوبارہ اس. پتا نہیں ہم آپ میں سے اگلے سال کون رہیے گا کہ نہیں. اس لیے قیمتی بات کو کہہ دینا اور سن لینا اور سمجھ لینا ہی زیادہ اچھا ہے. مقصد حیات عبادت ہے. عبادت اصل میں معرفت سے حاصل ہوگی اور معرفت کے لیے یار چاہیے. یار سے محبت ہوگی. محبت ہوگی تو نماز عشق ہوگا. جب نماز عشق ہوگی تو قربانیاں ہوگی اور فنائیت حاصل ہوگا. جب فنائیت حاصل ہوگا تب جا کے نماز قائم ہوگا. جب نماز قائم ہوگا تب منزل و مقصود ہوگی. تو بولیے نماز ہی مقصد حیات ہے کہ نہیں؟ نماز جس بات کو لے کر کے ہم لوگوں کو گالیاں دی جاتی ہے ہم اصل میں وہی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر لوگوں کو اس کی پرواہ اور پتہ نہیں ہے. ہم آپ سے اچھا کوئی نمازی نہیں، لیکن چونکہ دکھتا نہیں ہے، جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. ہم لوگ دکھتے نہیں تو بکتے بھی نہیں. کہہ دیجیے سبحان اللہ. بہت اچھی بات ہے. بہت ہمت سے بیٹھے ہوئے آپ ماشاء اللہ. بہت ہمت اور حوصلہ مل رہا ہے آپ کو ہم لوگوں کو کہ چلیے کم سے کم کچھ تو آپ ساتھ دے رہے ہیں ہمارا. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. اب بزرگوں کے ذریعے آپ کے اندر بھی محبت رسول پیدا ہو اور آپ کے دین و دنیا کی مرادیں بڑھائے. کہہ دیجیے آمین. کچھ حضرات وہاں بھی ہمارے گاؤں کے بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ. بہت اچھی بات ہے. سبحان اللہ. کلیئر ہے؟ اب یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ معرفت حاصل کرنے کا کیا مطلب؟ معرفت حاصل کرنے کا مطلب ہے مولا کو پہچاننا، اور مولا کو پہچاننے کے لیے پیر کے پاس جانا ہوگا. پیر کے پاس جب جانا ہوگا، ایک مرشد کو ڈھونڈنا ہوگا تو مرشد بتائیں گے راستہ کہ کیا ہے، مولا کی ذات گرامی اور ذات حقیقی کیا ہے، اور اس کے قریب کیسے جاؤ گے، وہ کیا چیز کھوجتا ہے کیا چیز نہیں کھوجتا ہے، بتائیں گے ہم کو آدھی رات کو اٹھ کر کے. ایک بات آ گئی ذہن میں کہہ دیں. ایک بزرگ
नाम उनका भूल रहे हैं, हजरत तालिब शाह या रहमान शाह अलैहि रहमान। उनके खानकाह में ये तरीका था कि कोई भी मुरीद जब आते थे तो उनको 3 दिन से ज्यादा नहीं रहने की इजाजत थी। तो मुरीद तो हर तरह के आते हैं भाई, सब लोग आके 3 दिन में चले जाते थे। एक मुरीद था पागल, पागल मतलब हमारे जैसा बौड़ाहा, बोला कि नहीं हम 1 दिन और रुकेंगे। पीर साहब को क्या जरूरत पड़ा भाई, आपको मकसद है याद समझाने का, आपको जरूरत है, आपको जरूरत है तो पूछिए। 3 दिन के बाद चौथा दिन भी रुक गया। बोला क्या बात है? खादिम बोला कि हजरत तो अभी इबादत में होंगे, हुजरे में होंगे। नहीं हम मिल के जाएंगे। कोई इजाजत हो गया जाने का, आप क्यों रुके हुए हैं, आप सुबह चले जाते? बोला नहीं एक बार और मिलेंगे। जाके बोला पीर साहब, बोलने की ठीक है उसको भेज दो। गए। क्या बात है तुम गए नहीं, क्या चाहिए तुमको? दुनिया चाहिए? न हुजूर। दीन चाहिए? न हुजूर। जन्नत चाहिए? न हुजूर। लड़का चाहिए? न। क्या चाहिए? तो रोका तुम काहे के लिए, तुम मुरीद होइए क्या? तो चला जाओ, वजीफा तुमको दे दिया ना, पढ़ते रहो 20 साल बाद आना। न हुजूर हमको कुछ की ख्वाहिश नहीं, हमको मौला चाहिए। क्या चाहिए? नोटिस कीजिएगा, उनका स्टेटमेंट बहुत कीमती है, आपको याद आएगा। बोलने की मौला चाहिए, 5वां फायदा खोज रहा था, 5वां फायदा। ऐसा ऐसा होता है कोई कोई। पीर साहब बोलते हैं क्या बात करता तुम, क्या करेगा मौला को तुम? मौला मौला से क्या मतलब है, भागो। बोला नहीं हुजूर हमको मौला चाहिए। बोला सुनो, जब चाहिए तो सुनो, ये ख्याल भी दिल से निकाल दो। मौला चाहिए तो ये ख्याल भी दिल से निकाल दो, इसलिए कि जब तक पानी पानी को ढूंढेगा पानी नहीं मिलेगा, आग आग को ढूंढेगा आग नहीं मिलेगा। जाओ, बात समझ में आ गई? हाँ हुजूर बात समझ में आ गई। अब मत घूमना। ठीक है हुजूर नहीं घूमेंगे, एकदम निकल जाओ। निकल जाएंगे हुजूर। निकल गया वो आदमी, वहां से निकला, इस बात को दिल में बैठा लिया, उस पर कायम हो गया पूरा, अपने वक्त का कामिल औलिया हुआ। उसी के सिलसिले में दादा इफ्तिखार शाह अलैहि रहमा है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। मार्फत मार्फत समझने में बहुत वक्त आदमी को लगता है, ऐसी कोई बात नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि ऐ मौला मैं जिस कदर तेरी मार्फत का हक था मैंने हासिल नहीं किया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिस तरह से आपको हम पहचानना चाहिए हम नहीं पहचान पाए, और आज के छोटे छोटे लोग कहते हैं कि मैं तो आरिफ़े कामिल हूं। बड़े लोग बड़ी बात नहीं करते, हमेशा छोटे लोग ही बड़ी बात करते हैं। जिनको सारे दुनिया के खजाने और तमाम कायनात का मालिक बनाया गया, मौला जिसको अपना महबूब कह दे, वो कहते हैं कि हम आपको नहीं पहचान पाए जितना पहचानने का हक था। हम आप दावा करते हैं कि मार्फत की बात करो, हमसे सीखो मार्फत। इससे पता चला कि मौला की मार्फत को हासिल करना कोई खेल तमाशा नहीं है। जो जितना समझा कम ही समझा, लेकिन जो भी समझा उसको अगर दिल में उतार लिया और उसके लिए जो करना है कर गया तो कामयाबी उसको मिल गई। इबादत मकसद हयात, इबादत मार्फत में, मार्फत हो जाने के बाद पैदा होती है मोहब्बत। कह दीजिए सुभान अल्लाह। इस नुस्खा को पा करके अब वारिस आलम पनाह अलैहि रहमा वारिस पिया कहलाने लगे और मोहब्बत का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजा।
حق وارث، مولا وارث، اللہ وارث. ہمارے یہاں محبت ہی محبت ہے ان لوگوں کا کہنا. اب سوچئے اصل چیز وہ قرآن سے نکالا کہ نہیں. آپ کل وہیں تھے، آج بھی وہیں ہیں. صوفیہ کرام نے اصل مغز کو نکال کر کے اپنے سلسلے میں رائج کر دیا اور فیض لوٹ لیا اور درجے کامل کو پہنچ گئے. ہم آپ وہی 5 ٹائم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. نماز عشق فنا. کلیئر ہو گیا بات؟ ہم کو لگتا ہے جہاں تک سمجھنے تھی ہو گیا. اب جو ہے ہم لوگ سمجھ لیں کہ نماز ہی مقصد حیات ہے. کلیئر ہے؟ اس کے بعد معرفت اور محبت کی بات پیدا ہو گئی. محبت جب ہو جائے گی، محبت جب ہوگی تو کیا ہوگا؟ گھبرائیے نہیں، بہت گمبھیر مدعا آ رہا ہے. محبت ہونے سے ہی خطرہ بڑھتا ہے. اللہ نہ کرے کسی کو محبت ہو، اللہ نہ کرے کسی کو محبت ہو. عقیدت تک درست ہیں، آپ پر کوئی امتحان نہیں، لیکن جیسے ہی محبت ہوگا امتحان کی جھڑیاں لگ جائے گی. بندہ کیسا ہے ذرا ٹھوک کے مولا دیکھ لیتا نا. ایسے ہی آپ کو بڑا بڑا چیز دے گا. ایک گھڑا خریدتے ہیں ہم لوگ تو بڑھیا سے ٹھٹھاتے ہیں، کہیں پھٹ تو نہیں، سوراخ تو نہیں. ایک مدعے کی بات آپ کو اور کہہ دیں جناب، یہاں پر ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے جو اس گمراہی میں مبتلا ہے. اس کو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ یہ ہم پر امتحان ہے کہ عذاب ہے. تمام صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس بندے پر، جس نیک بندے پر مشکلیں آتی ہیں اس پر یقیناً امتحان ہے. مومن پر جو آتی ہے وہ یقیناً امتحان ہے اور اس کے درجے کو بلند کرتی ہے. لیکن وہ شخص جو مومن نہیں ہے اس پر جو بات اور مشکلیں آتی ہیں تو وہ امتحان نہیں ہو سکتا بلکہ وہ عذاب الہی ہے. اس کو کلیئر ڈھنگ سے سمجھ لیجئے اور غلط فہمی میں مت رہیے کہ فلانا پر بھی وہی بات ہے تو ہمارے پر بھی وہی بات ہے. جی نہیں، اس کا اور ہے، آپ کا اور ہے. کچھ لوگ معاف کیجئے گا، کہنا نہیں چاہیے، یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ پیر صاحب کے گھر میں جب ایسا ہوا تو میرے گھر میں کیوں نہیں ہوگا، ہم بھی وہی کام کریں گے. پیر صاحب کے گھر آپ میں انتر ہے تھوڑا. آپ کو بخار لگتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ پر عذاب ہو، لیکن پیر صاحب کو بخار لگتا ہے تو 10 مرتبہ بلند ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال بات آ گئی امتحان کی. محبت جب پیدا ہوتی ہے تو امتحان آ جاتا ہے. اس لیے ہم یہاں پر صلاح بھی دینا چاہیں گے کہ محبت نہیں کریں، محبت نہیں کریں، عقیدت رکھیں، دین بھی ملے گا دنیا بھی ملے گا. محبت جب بڑھے گی تو امتحان دینا ہوگا، اور جب امتحان دیں گے منزل مقصود نصیب ہوگا. مولا کو آپ کے آنسو سے پیار ہے، مولا کو آپ کے تڑپ سے پیار ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. مولا کو آپ کے درد سے پیار ہے. اگر درد سے پیار نہیں ہوتا تو امام پیارے حسین کیوں روتے؟ اگر مولا کو آنسو اور خون پسند نہیں ہوتا تو پیارے حسین اور بچے بچے کیوں کاٹے جاتے؟ کیا گناہگار تھے؟ جی نہیں. بڑے بڑے انبیاء پر بڑے بڑے مصیبت، بڑے بڑے آزمائش، بڑی بڑی بیماریاں محبت کی دلیل ہے. یہی تو وہ راستہ ہے جو آدمی کو قربانیوں کی منزل سے ہوتا ہوا فنا پھر شیخ اور فنا پھر رسول اور فنا پھر اللہ کی منزلوں تک پہنچاتا ہے.
پھر بقا باللہیت کی وہ عظیم ترین منزلیں حاصل ہوتی ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں ہے دھرتی پر. کہہ دیجئے سبحان اللہ. تقریباً ہم اپنے لب و لباب کو کہہ گئے، اب زیادہ کچھ نہیں کہیں گے. حضرت کچھ اور روشنی ڈالیں گے، تھوڑی سی ترنم ہو جائے. جناب غلام گوشت صاحب آئیے. نماز اپنی ادا نہ ہوگی، ادا نہ سجدہ سلام ہوگا. نہیں ضرورت ہزار سجدہ، بس ایک سجدہ کرو بتوں کو، بس ایک سجدہ ادا کو کر کے نماز اپنا تمام ہوگا. یہی نہیں ہے دعویٰ پارسائی، کیا ہے ساتھی نے دین و ایمان، رہوں گا اب چل کے میں کدے میں، وہیں پہ اپنا قیام ہوگا. ہے شوق پینے کا تو بھی پی لے شراب، یہ ہے حلال زاہد اگر کہ میں کر پی کر بہک گیا تو سمجھ لے کہ یہ پھر حرام ہوگا. جو میں کدے میں گیا نہیں ہے، بادہ عرفاں پیا نہیں ہے، بتوں کو جو دل دیا نہیں ہے، بھلا وہ کیوں بدنام ہوگا. کٹا نہیں سکتا جو سر، جو لٹا نہیں سکتا جو گھر، جو کہہ نہ سکتا ہے حق کو تو خاک اس کا نام ہوگا. ہے حکم ساقی کا میں کسوں پر، سنبھل سنبھل کر پیا کرو تم، جو پیتے پیتے ہی گر گیا ہو تو میں کدے میں کوہرام ہوگا. شراب جام بقا کو پی کر ہوا ہوں مستی میں اس کے پاگل، رہے گا جب تک نشہ بھی باقی حرام سجدہ سلام.